الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اوقات کو فارغ کر یہاں ادارے کے اندر تشریف لا چکے ہیں ان تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے وہ برائے مہربانی جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور جلسہ گاہ کے اندر بیٹھ جائیں. اب انشاءاللہ اس جلسے کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے. جیسے آج سے 4 سال پہلے جب اس چھوٹے سے ادارے کا آغاز ہوا تھا، اس نے اپنا رخت سفر باندھا تھا، اس وقت ہم سب یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ مبادا یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جس وقت اور جس دن ہم یہ دن دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے درمیان یہ معصوم بچے جنہوں نے اپنے ان پسلیوں کے بیچ میں، جنہوں نے اپنے اس قلب کے وسط میں، جنہوں نے اپنے جگر کے اندر اللہ کے اس عظیم، اللہ کے اس متبرک اور مقدس کلام کو محفوظ کیا ہو، یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. آج اللہ نے وہ دن ہمیں دکھایا کہ جہاں ہم اپنے ان گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے اس علاقے ادارے کے اندر، اس بچھڑے ہوئے علاقے کے اندر، اس بچھڑی ہوئی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شمع کو روشن کیا کہ اس شمع کی شعاعیں ہمارے ان معصوم بچوں کے دلوں تک پہنچی. اللہ کے کلام کی ضوء ان بچوں کے سینوں کے اندر اتری اور انہوں نے اللہ کے اس متبرک کلام کو، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے علاوہ کسی جگہ اور کسی اور جگہ کو، کسی بقائے ارض کو، کسی زمین کے کسی حصے کو مناسب اور موضوع نہیں سمجھا کہ جس جگہ پر، جس زمین کے خطے پر، قرۂ ارض کے جس حصے پر اللہ تعالیٰ اپنے یہ مقدس کلام نازل فرماتے، اس مقدس کلام کے بوجھ کو ڈالا جاتا، جبکہ یہ مقدس کلام پہلے پیش کیا جا چکا تھا، پہاڑوں کے سامنے پیش ہوا تھا، آسمانوں کے سامنے پیش ہوا تھا، زمین کے سامنے پیش ہوا تھا. آ جاؤ، اپنی باہیں پھیلاؤ اور اس کلام مقدس کو اپنی باہوں میں لو، اس بوجھ امانت کو اپنے کندھے پہ اٹھاؤ. سب نے اعراض کر دیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اور سب نے اعراض کیا. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو پیش کیا تھا، ان کا انکار درست تھا. اگر ہم اس قرآن کے اپنے اس بوجھ کو، اپنی اس امانت کو پہاڑوں پر اتارتے، زمین پر اتارتے، آسمانوں پر اتارتے، وہ چیر، وہ پھٹ جاتے. اس بوجھ کو، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ اس بھاری امانت کو نہیں اٹھا سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور جب باری لگی، جب نمبر آیا، اخیر میں وہ حضرت انسان کا آیا، اور انسانوں میں جب انتخاب ہونا شروع ہوا تو اس ہستی کا انتخاب ہوا. اللہ نے جس کو مرکز کائنات بنایا، اللہ نے جس کے خاطر اس نظام کائنات کو چلایا، سورج کو روشن کیا، آسمان کو بلند کیا، دھرتی کو بچھایا، سمندر کا پانی بہا اور چشموں کے جھریاں، چشموں کے پانی جاری ہوئے اور یہ دریا چلے اور یہ ہوائیں چلی، یہ پیڑ پودے ہوئے، یہ پھل کھیت ہوئے اور یہ کھیت
لہلہانے لگی اس عظیم ہستی کے سبب، اس عظیم ہستی کے سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز کائنات بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کائنات بنایا، جس کے خاطر اللہ نے ہر انسان کو وجود بخشا، ہر مخلوق کو وجود بخشا، ہر عالم کو وجود بخشا، اور عالم کا اور انسانوں کا ایک جمع غفیر اس دھرتی پہ نکل آیا۔ اس عظیم ہستی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کے خاطر اس کائنات کو سجایا، اور جب نمبر آیا اس قرآن کو دینے کا، جب نمبر آیا اس بوجھ اوالت کو دینے کا، تو اس عظیم ہستی کا انتخاب ہوا جس کو سب کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، جو یتیم تھا لیکن در یتیم تھا، جو مسکین تھا لیکن مسکینوں کا ماما تھا، جو خود تو فقیر تھا لیکن فقیروں کا ٹھکانہ تھا، فقیروں کی پناہ گاہ تھا، جو یتیموں کا ماما تھا، جو گرے پڑے لوگوں کا ملجا تھا، ان کے لیے آسرا تھا، گرے ہوئے لوگوں کے لیے وہ سہارا تھا، ان کے لیے چار دفعہ اس امانت کے دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب اطہر کو صاف کیا، جنت کے پانیوں سے دھویا، جنت کے برتنوں میں اس جگر کے ٹکڑے کو، اس قلب اطہر کو دھویا گیا، اس کو پاک کیا گیا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا عظیم پیغام یہ بوجھ امانت لے کر کے آتے ہیں غار حرا کے اندر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ ہم نے اس عظیم مقدس کلام کو، جناتوں کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، آج تک ہم تو آسمان کے اندر جاتے تھے، ہم آسمان کی باتوں کو سنتے تھے، اپنے مریدوں کا ہم وہ باتیں سناتے تھے، کہ کیا وہ ماجرا ہے کہ آج ہم جاتے ہیں تو ستارے توڑ کر پھینک لیے جاتے ہیں، نکل گئے، ذرا پتہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کیا ماجرا ہوا ہے، نکلتے وہ بقائے ارض مکہ کی وادی کے اندر قدم رکھتے ہیں، وہاں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑتے ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف ایک عظیم کلام وحی کیا گیا، اس کلام کے آنے کے بعد اب کسی کی مجال نہیں کہ آسمان سے باتیں چڑھا کر اپنی شیاطین مریدوں کو بتا سکے اور عالم کے اندر فساد برپا کر سکے، اب اس کلام کے آنے کے بعد کسی میں ہمت و جرأت نہیں کہ آپ کائنات اور آسمان کے اوپر کی باتیں وہ چڑھا کر ان شیاطین تک پہنچا سکے، نہیں اب نہیں ایسا ہو سکتا۔ اس جماعت جن کی جماعت نے جب یہ کلام سنا، نفر من الجن، انہیں کیا کہا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، آج ہم نے وہ کلام سنا ہے جس کلام کی وجہ سے اس کائنات کے اندر انقلاب آنا ہے، جس کلام کی وجہ سے اس کائنات کے اندر ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، جس کلام کی وجہ سے آج دنیا کے اندر اس دھرتی پر ظلم کو نیست نابود ہونا ہے، کفر کے اور شرک کے بت ٹوٹنے ہیں اور ایمان کا بول بالا ہونا ہے، اس کلام کے نور کے شعور کو سے نکلنا ہے اور عرش معلی تک پہنچنا ہے۔ انہیں کہا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام سنا، اب نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام کیسا ہے؟ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو کہتے ہیں چوری چھوڑ دو، جو کہتے ہیں غیبتیں چھوڑ دو، جو کہتے ہیں فتنہ فساد چھوڑ دو، جو کہتے ہیں قتل غلگری چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بارگاہ میں اس زمین نیاز کو بچھاؤ اور دیکھو کائنات تمہارے قدم چھوڑے گی۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، لہذا اب ہم سے ہو نہیں سکتا، ابھی اس کلام کو سن کر اب اس کو چھوڑ دیں، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا فآمنا بہ، اب ہم ایمان لا چکے، اب ہم اس کلام کے گرویدہ ہو چکے، اب ہم سے ہو نہیں سکتا، ہماری دل کی کفر کی ظلمت کو، ہمارے دل کے اندر چھپے کفر کو، ہمارے دل کے اندر چھپے نفاق کو آج اس کلام کے ایک آیت نے، اس عظیم اور مقدس کلام کی آیت نے باہر نکال پھینکا ہے، توڑ دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا فآمنا بہ، انہوں نے اپنے سروں کو کھم کر دیا اور کہا ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، فآمنا بہ، اور اس کے ساتھ اعلان کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اللہ کے ساتھ جس ہستی کا یہ کلام ہو سکتا ہے، جس ذات سے نکلا ہوا کلام ہو سکتا ہے، اسی کو ہم معبود سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اب ہمارے بس میں اور کیسے ہو سکتا تھا۔